بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خوشنودی امام زمان مولائی کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خوشنودی اور مجلس کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہادت مولائی متقیان کے عنوان سے اور اسی کی مناسبت سے یہ مجلس عزا ہو رہی ہے۔ پروردگار قاتلان امیر المؤمنین پر بے شمار لعنت بھیجے، وہ جنہوں نے شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کیا ان پر بھی لعنت ہو، اور جنہوں نے مولائی کائنات کی شخصیت کو قتل کیا، ان کے فضائل کو چھپایا، ان پر بھی بے شمار لعنت ہو۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے اخلاق امام علی علیہ السلام کی نظروں میں۔ اخلاق کیا ہے اور امام علی علیہ السلام کی نظروں میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ خود اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، جس سورہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اس آیت مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ بتحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ جب ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ اس رسول کی کیا خصوصیت تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات خدا کی تلاوت کرتا تھا، ان کے نفسوں کو پاک کرتا تھا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ 4 کاموں کے لیے پیغمبر اسلام کو بھیجا پروردگار نے، اور انہی 4 کاموں کو ایک جملے میں اس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ یہ حدیث مختلف الفاظ میں آئی ہے، کتب اہل سنت میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ کتابوں میں آئی ہے، الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ صاحب مجمع البیان تفسیر کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میں بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق کو اتمام کی منزل تک پہنچا دوں، یا میں اخلاق حسنہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آنے کا مقصد کیا تھا
کہ جو مکارم اخلاق ہیں انہیں پیغمبر کھول کر بیان کر دیں اور اپنی سیرت کو اس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ دنیا والے اخلاق کو اپنائیں تاکہ دین اور دنیا کی سعادت انہیں مل سکے۔ جس کام کے لیے پیغمبر آئے تھے، یعنی مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اس عظیم کام کو دنیا اس وقت تک انجام نہیں دے سکتی جب تک وہ اس راستے پر نہ چلے جو راستہ امام علی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے پیغمبر کے جس فضائل تک پہنچنا ہے، جس صفت تک پہنچنا ہے، جس کمال تک پہنچنا ہے، تو دروازہ صرف مولا کائنات ہیں، انہی کے ذریعے سے کمالات مصطفیٰ تک، فضائل مصطفیٰ تک، اخلاق مصطفیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاق ہے کیا؟ انسان کا اخلاق کتنی چیزوں سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کون سی ایسی صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ پائی جائے تو ہم اسے کہیں گے یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ کون سی بری صفات ہیں خدا نہ کرے اگر وہ کسی کے اندر پائی جائیں تو ہم اس شخص کو کہیں گے یہ برے اخلاق والا ہے۔ اب اس بیان سے پہلے میں ایک حدیث مولائے متقیان غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پر آپ غور کریں کتنی اہم حدیث ہے، غرر الحکم میں یہ حدیث ہے۔ مولا فرماتے حسن الاخلاق، اچھا اخلاق، یدر الازراق و یونس الرفاق، اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو اس کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے دوست اور احباب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا اخلاق، اس کو اپنانا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ اخلاق ہے کیا؟ کیا صفات ہمارے اندر پائی جائیں کہ ہمارا اخلاق اچھا اخلاق ہو؟ 5 عناصر ہیں اچھے اخلاق کے، یعنی 5 صفات اگر ہمارے اندر پائی گئی تو ہمارا اخلاق اچھا ہے۔ اگر خدا نہ کرے یہ صفات نہیں پائی گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہے۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ صداقت، امانت، تواضع، قناعت اور تقوی۔ یہ 5 صفات اگر کسی کے اندر جمع ہو جائیں تب اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص بہت ہی اخلاق والا ہے۔ عام طور سے عرف عام میں جو خوش مزاج ہوتا ہے، جو لوگوں سے ہنس کر ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ مگر حقیقت میں اچھا اخلاق کس کا ہے؟ سب سے پہلی صفت جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے صداقت اور سچائی۔ جب تک انسان کے کلام میں صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اس وقت تک اس کا اخلاق اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ زبان میں سچائی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور یہ اتنی اہم صفت ہے کہ خلیل خدا حضرت ابراہیم آپ نے دعا کی تھی پروردگار سے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے اللہ میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے آنے والی نسلوں میں۔ یہ سچی زبان کیا تھی جو آنے والی نسلوں میں مانگی جا رہی؟ جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں، وہ کیا ہے اچھی زبان؟ دعائے ندبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اچھی زبان کیا ہے۔ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جب یہ دعا کی سَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو میرے اللہ تو نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، وَجَعَلْتَهُ ذَلِكَ عَلِيًّا، وہ لسان صدق علی کی شکل میں عطا کی۔ مولا کائنات دعائے حضرت ابراہیم خود لسان صدق ہیں، خود سچی زبان ہے۔ صداقت بے انتہا پر یعنی منزل کمال تک پہنچی ہوئی ہے،
اور یہ صداقت وہ صداقت ہے کہ جس کا مقابلہ، جس کا مقایسہ کسی بھی انسان کی صداقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ عام انسانوں کی سچائی اور صداقت کچھ اور ہوتی ہے، اور مولائی کائنات اور اہل بیت علیہم السلام کی صداقت اور سچائی کچھ اور ہے۔ عام لوگوں کو سچا کب کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے جب ان کا کلام حقیقت اور واقع کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب یا تو اس کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ یعنی اگر واقعاً باہر بارش ہو رہی ہے تو متکلم سچا ہے، اسے ہم صادق کہیں گے، اس کا کلام حقیقت کے مطابق ہو گیا، وہ سچا ہو گیا۔ اور اگر باہر بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم ایسے متکلم کو کاذب کہیں گے، جھوٹا کہیں گے۔ تو اگر ہمیں سچا بننا ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم واقع کی اتباع کریں، پیروی کریں، حقیقت کو مانیں، جیسی حقیقت ہے ویسے ہی ہم بیان کریں، ہم سچے ہوں گے۔ انسان اسی وقت سچا ہوگا جب وہ حقیقت کا پابند ہو، واقع کا پابند ہو، اور گفتگو حقیقت کے اعتبار سے کرے۔ اگر حقیقت میں بارش ہو رہی ہے اور خبر دی کہ بارش ہو رہی ہے تو ہم سچے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی صداقت ہے، مگر اہل بیت کی صداقت اس منزل تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ واقع کے پابند نہیں ہیں، یہ حقیقت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ واقع اور حقیقت خود ان کے پابند ہیں۔ یہ اگر کہہ دے ہاتھوں کے دھون کو کہ جواہرات بن جائیں تو پانی ہے، ہاتھوں کا دھون ہے، مگر اس کی حقیقت بدل جائے گی، اس کی واقعیت بدل جائے گی، یہ ہاتھ کا دھون ہیرے جواہرات میں بدل جائے گا۔ اگر یہ کہہ دیں بچوں تمہارے کپڑے درزی سلنے کے لیے لے گیا ہے تو اب واقع بدلے گا، حقیقت بدلے گی۔ رضوان جنت بھی اگر در سیدہ سلام اللہ علیہ پر آئے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں رضوان جنت ہوں، بلکہ یہ کہے گا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، انا خیاط الحسنین۔ تو ان لوگوں کی صداقت تو اس منزل کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، تم لوگ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ بہرحال اچھا اخلاق تو اس وقت ہوگا جب ہم سچائی کے راستے پر چلیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، منحوسیت آتی ہے، رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر روزے کے عالم میں کوئی شخص جھوٹی نسبت اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف دے دے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ ایک یہ اہم صفت۔ دوسری اہم صفت جس کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے امانت۔ امانت کے پایا جانا بہت ضروری ہے، امین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ امانت کتنی اہم ہے؟ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقنا منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے، مگر انسان جو ظالم بھی ہے، نادان بھی ہے، اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ یعنی امانت اتنا سنگین بوجھ ہے کہ زمین اور آسمان بھی اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ امانت بے انتہا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں امانت سے کام لیں، کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو مشورہ دیں تو صحیح مشورہ دیں، اگر غلط مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ سچائی اور امانت، اب یہ دونوں صفتیں مولائی کائنات کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ خود ایسے صادق تھے کہ حدیث میں آیا کہ صدیقیون ثلاثہ، 3 سچے ہیں، ان میں سے ایک مولائی کائنات ہیں اور آپ سب سے افضل ہیں۔ امانت کے یہ عالم
کہ پیغمبر اسلام نے اپنا پورا دین بطور امانت مولا کائنات کے حوالے کیا، اور مولا کائنات نے آخری وقت تک اس دین کی حفاظت کی۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر جگہ امین بنیں، زندگی میں بھی امین بنیں، لوگوں کے ساتھ بھی امانت سے پیش آئیں، خیانت نہ کریں، اور دین کے معاملے میں تو بالکل امین رہنا چاہیے، ایمان کے معاملے میں تو بالکل امین ہونا چاہیے، عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی خیانت یہاں پر کیا ہوگی؟ اگر کوئی کسی کے پاس مال رکھے بطور امانت، اور انسان اس میں کچھ ملا دے، کچھ کم کر دے، کچھ اضافہ کر دے، یہ سب خیانت کہلائے گی۔ جیسا مال دیا ہے ویسے ہی اپنے پاس رکھیں، محفوظ رکھیں، اور ویسے ہی واپس کریں۔ یہ دین بطور امانت ہمارے پاس ہے، یہ عقائد، یہ ایمان بطور امانت ہمارے پاس ہے، ہم انہیں اپنی نسلوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذرہ برابر اس میں خیانت نہ کریں۔ جیسا ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے ویسا ہی دین، ویسا ہی عقیدہ، ویسا ہی ایمان ہم اپنی نسلوں کے حوالے کریں۔ یہی امانت ہے، اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسری صفت تواضع اور انکساری۔ اگر تواضع انکساری نہیں ہے تو انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تواضع انکساری یعنی تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، انانیت نہ ہو، ایگو نہ ہو، انسان انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ایک دیوار ہے انسان اور شیطان کے درمیان، جہاں یہ دیوار گری یعنی تواضع اور انکساری ہٹی، وہیں شیطان انسان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ابلیس کو بارگاہ پروردگار سے نکالا گیا تو کس وجہ سے نکالا گیا؟ کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تواضع اور انکساری، امام علی علیہ السلام میں کس حد تک تواضع انکساری پائی جاتی تھی؟ روایات میں آیا آپ اس طرح سے کھاتے تھے، اکلۃ العبید، جیسے غلام کھاتے ہیں، ایسے بیٹھتے تھے، اکلۃ العبید، جسلۃ العبید، جیسے غلام بیٹھتے تھے۔ یعنی انداز یہ تھا۔ گھر میں بھی آپ بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ رہتے تھے، ہاں سادہ سی زندگی تھی مولا کائنات کی، لیکن وہی علی جو غلاموں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ واقعہ سیرت کے حوالے سے ملتا ہے، ایک دن کوفے میں رات میں مولا کائنات نکلے دیکھنے کے لیے، کسی گھر سے گریے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام علی رک جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، ایک خاتون دروازے پر آتی، کہا کیا بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، چولہے کے اوپر پتیلی چڑھی ہوئی ہے مگر پانی ہے اور کچھ نہیں ہے، بچوں کو ماں سمجھا رہی ہے۔ امام علی نے کہا رکو میں انتظام کرتا ہوں۔ قمبر کو ساتھ لیا، گھر آئے، چاول، کھجور، زیتون کا تیل، جو چیزیں کھانے کی تھی اس سب کو اٹھایا اپنی پیٹھ کے اوپر۔ قمبر نے کہا مولا مجھے دے دیجئے، میں اس بوجھ کو اٹھاؤں گا، میں غلام ہوں۔ کہا نہیں قمبر، اس ذمہ داری کو مجھے ادا کرنے دو۔ آنے کے بعد کھانا پکانے میں بھی اس کی مدد کی اور بچوں کو کھانا کھلایا، اور جب بچے کھانا کھا چکے تو مولا کائنات بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، اور اس طریقے سے کھیلے کہ بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے، اور جب بچے ہنسنے لگے تب مولا کائنات اس گھر سے نکلے۔ جناب قمبر نے کہا مولا اس طرح سے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے تھے، ایسا سلوک کر رہے تھے، اس طریقے سے آپ کھیل رہے تھے، یہ ایسا کیوں؟ کہا قمبر جب میں اس گھر میں آیا تھا، اس گھر کی طرف سے گزرا تھا تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اب میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے ہنسی کی آواز آئے، میں ان کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مولا کائنات کا اخلاق کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے وہ پیش آتے ہیں، غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اگر بازار سے کپڑا لیتے ہیں، قمیص لیتے ہیں، پیراہن لیتے ہیں اپنے پہننے کے لیے، تو جناب قمبر غلام ان کے لیے بھی لیتے ہیں، ایک قیمتی ہے اور دوسرا قیمتی نہیں ہے۔ اور کوئی حاکم ہوتا تو عدالت کے اظہار کے لیے کہہ دیتا چلو جو قیمتی نہیں وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، لوگ میری پیروی کرتے ہیں۔ تم غلام ہو
اس وجہ سے قیمتی لباس تم پہنو۔ اگر یہ جملہ مولا کائنات کہتے تو اس میں وہ تواضع انکساری نہ ہوتی، شاید تکلیف بھی ہوتی، غلامیت کا احساس بھی ہوتا، مگر مولا کائنات تواضع انکساری سے کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر تم جوان ہو، تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، میری تو عمر گزر چکی ہے، میرے لیے تو یہی لباس مناسب ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی سیرت۔ سچائی منزل کمال تک پہنچی ہوئی ہے، امانت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے کہ ذرہ برابر مولا کائنات نے کسی کے مال میں خیانت نہیں کی۔ اگر سگا بھائی جناب عقیل وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری فیملی زیادہ ہے، عیال زیادہ ہیں، تھوڑا سا وظیفہ بیت المال سے بڑھا دیں، تھوڑا سا پیسہ بڑھا دیں بیت المال سے تاکہ میں قاعدے سے اپنی فیملی کا خیال رکھ سکوں، تو مولا کائنات کہتے ہیں ایسا ہے، رات میں ہم لوگ چلتے ہیں، کسی دکان کا تالا توڑ کر، تجوری توڑ کر پیسہ نکال لیتے ہیں، تمہیں دے دیں گے، تم اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ حیرت سے جناب عقیل امام علی کو دیکھتے ہیں، اے علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو چوری ہے۔ امام علی کہتے ہیں ایک گھر میں چوری کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پورے بیت المال میں چوری کی جائے۔ تم ہم سے زیادہ رقم کا اضافہ کر رہے ہو، کہیں سے ہم کاٹیں گے تبھی تو تمہیں زیادہ دیں گے۔ سگے بھائی کو بھی نہیں دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں سگے بھائی کو؟ اس وجہ سے یہ بیت المال ہے، اللہ کا مال ہے، سب کا اس میں حصہ ہے، تمام عوام کا اس میں حصہ ہے۔ ایک پیسے کی بھی مولا کائنات نے خیانت نہیں کی، عدل و انصاف سے تقسیم کرتے تھے۔ دو عورتیں آئیں، ایک ہاشمی ہے دوسری غیر ہاشمی، دونوں کو مولا کائنات نے برابر سے دیا۔ ہاشمی بگڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہاشمی ہوں، آپ نے اس کنیز کے برابر مجھے دیا۔ مولا کہتے ہیں کتاب خدا میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہاشمی اور غیر ہاشمی میں۔ یہ ہے امانت مولا کائنات کہ بیت المال میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی۔ تواضع انکساری میں عرض کر چکا، اس منزل کے اوپر پہنچیے، بچوں کے ساتھ بچہ بن کر علی رہ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ اس طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتے ہیں، اس طرح سے بیٹھ رہے جیسے غلام بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے جھک کر رہے، تواضع انکساری کے ساتھ رہے۔ لیکن جب دشمن خدا کے سامنے آئے تو اب یہاں کے اوپر جھکنا ذلت ہے، یہاں کے اوپر اکڑنا خدا کو پسند ہے۔ مولا کائنات کی یہی صفت تھی، جب خدا کے بندوں کے سامنے ہوتے تھے تو تواضع انکساری کے ساتھ کام لیتے تھے، اور جب خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں آتے تھے تو امام علی علیہ السلام سینہ تان کے چلتے تھے۔ کسی جنگ میں جب دشمن کا سر لے کر آئے امام علی علیہ السلام تو بڑی شان سے چلتے ہوئے آئے، تو کسی نے جل کے کہا پیغمبر سے کہ علی کے چال میں کچھ تکبر نظر آ رہا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کر کہا علی کی یہ ادا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ تو تواضع انکساری کو سمجھیں، اللہ کے بندوں سے ملیں، جھک کر ملیں، لیکن دشمن خدا اس کے سامنے اپنی عظمت، اسلام کی عظمت، اپنی شان و شوکت کو آپ ظاہر کریں، یہ تواضع انکساری کے خلاف نہیں ہے۔ چوتھی صفت جس کا پایا جانا بہت ضروری ہے ورنہ اخلاق پورا نہیں ہوگا، وہ قناعت ہے۔ قناعت یعنی جتنا ہے اس کے اوپر راضی رہنا۔ مولا کائنات فرماتے کفا بالقناعت ملکن و بحسن الخلق نعیما۔ دولت، ملک، پیسہ قناعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو جناب جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی ولایت یہاں نعمتیں تمام ہوئی ہیں، جس ذات کے اوپر اللہ کی تمام نعمتیں مکمل ہو جائیں، پوری ہو جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ حسن خلق سے بڑھ کر، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ قناعت یعنی راضی رہنا، جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہے۔ انسان کے دسترخوان پر 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، اس کا شکر نہیں ادا کرتا، جو چیز نہیں ہے اس کی خواہش کرتا ہے۔ قناعت کریں،
یعنی راضی ہوں اپنی قسمت کے اوپر، اے میرے اللہ جو تو نے دیا مجھے بہت دیا۔ اگر قناعت کی صفت نہیں ہے تو ساری دنیا بھی انسان کو مل جائے گی، انسان کو سکون اور چین نہیں ملے گا۔ جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سمندر کا کھارا پانی، پیاسا جتنا پانی کو پیتا ہے اتنا زیادہ اس کی پیاس بھڑکتی جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا ہے۔ اگر قناعت نہیں ہے تو پوری دنیا بھی انسان کو مل جائے گی، تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا پوری دنیا میں۔ بادشاہوں کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ مگر نہیں، وہ حکومت بڑھانے کے لیے، خزانے میں اضافے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ مشہور ہے، کہا جاتا ہے ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے مگر ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں قناعت ہے، وہاں قناعت نہیں ہے۔ قناعت یعنی جو اللہ نے دے دیا اس کے اوپر قانے رہنا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان قناعت کو غلط معنی دے دے اور اپنی کاہلی اور تساہلی کو چھپانے کے لیے قناعت کا لباس اسے پہنا دے، کاہلی کرے بھائی جو ہے اس کے اوپر راضی نہیں۔ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ تم زندگی میں آگے بڑھو۔ مولا کائنات خود آگے بڑھے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، 1000 غلام مولا کائنات نے اپنی ذاتی کمائی سے آزاد کیے۔ کوئی فقیر اتنے غلام نہیں آزاد کر سکتا۔ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے۔ قناعت یعنی جو چلا جائے اس پر غم نہ کریں، جو مل جائے اس پر زیادہ خوشی نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں۔ چلا جائے تو صبر کرے، مل جائے تو شکر کرے۔ صبر اور شکر کے ساتھ جو زندگی گزار دے وہی قانے ہے، قناعت یہ صفت۔ 5ویں صفت وہ تقوی ہے۔ تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا۔ کیا مقصد اللہ سے ڈرے؟ یعنی ہم یہ احساس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی اگر ہم چھپ کر کوئی گناہ کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روشنی میں، اجالے میں کوئی گناہ کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے تقوی کی تعریف کے لیے کہا گیا تقوی یعنی واجبات کے اوپر عمل کرنا اور حرام کام سے بچنا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی حضرات متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اخلاق امام علی کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ 5 صفتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں اسی کا اخلاق سچا اخلاق ہے۔ صداقت یعنی سچ ہمیشہ بولے، قناعت، امانت، تواضع، تقوی، یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت۔ دنیا اور جہاں کی، دنیا اور آخرت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی اگر تمہارے پاس اچھا اخلاق آ جائے۔ اور اچھا اخلاق جب آ جاتا ہے تو انسان کی دنیا میں بھی انسان کو سعادت ملتی ہے، آخرت میں بھی انسان کو سعادت ملتی ہے۔ حسن خلق کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر کے لیے، اے میرے پیغمبر، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر اسلام اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ تو جو فضیلت پیغمبر کے لیے ہے وہی فضیلت مولا کائنات کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، نص قرآن سے، یعنی خود قرآن نے کہا ہے یہ نفس رسول ہے۔ تو جو فضیلت پیغمبر کے لیے وہی فضیلت مولا کائنات کے لیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کر سکیں، اچھا اخلاق اپنا سکیں، جھوٹ سے بچیں، صداقت کو اختیار کریں، کسی کے مال میں خیانت نہ کریں۔ اگر بطور راز کوئی بات ہمیں بتا دے اس راز کو بھی فاش نہ کریں۔ تواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں، قناعت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ 21ویں ماہ رمضان ہے، آخری دن مولا کائنات کا۔ آئیے آخری وصیت مولا کائنات کی سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور آخری وصیت کی، اور یہ کہا اسی کو میں تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہوں۔ وَمَنْ بَلَغَ کتابی،
اور جہاں تک یہ میری وصیت پہنچ جائے اس وصیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کتنی عظیم وصیت مولائی کائنات نے کی ہے. اللہ اللہ، ہر وصیت پہ لفظ اللہ کا استعمال کیا ہے. اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کو ضائع نہ کرنا، ماہ مبارک کے روزوں کو ضائع نہ کرنا، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ضائع نہ کرنا. اللہ اللہ فی القرآن، قرآن سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے چلے جائیں. تقوی الہی اختیار کرنا، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. یہ ساری وصیتیں مولائی کائنات نے کی ہیں، ساری وصیتیں مولائی کائنات نے کی. اللہ اللہ نظم امورکم، اپنے امور کو منظم طریقے سے انجام دینا. 19ویں ماہ رمضان کو مولائی کائنات کے سر پر ضربت لگی. 21ویں رمضان آئی، امام علی اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، اتنی کمزوری آ گئی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام علی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. امام علی نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، لیکن اب اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے. امام حسین جب اپنے باپا کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. تو امام حسین کو روتا ہوا دیکھا ہے امام علی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، بیٹا حسین میرے قریب آؤ. اپنے ہاتھوں سے مسح یدہ دموع، اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے آنکھوں کے آنسو پوچھے، اور ایک مرتبہ اپنا ہاتھ امام حسین کے سینے کے اوپر رکھا اور کہا یا ابا عبداللہ، میرے لال حسین، خدا تمہیں طاقت دے، خدا تمہیں صبر دے. مجھے نہیں پتا امام علی علیہ السلام کے ذہن میں کیا آیا ہوگا کہ آج اپنے ہاتھوں سے ایک تو آنسو پوچھ رہے ہیں، پھر امام حسین کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ میرے لال اللہ تمہیں صبر دے، صبر کی قوت عطا کرے. شاید کربلا کے منظر امام علی کے ذہنوں میں آ گئے ہو کہ جب حسین علی اکبر کے سرانے جائیں گے، اور جوان بیٹا اس کا سینہ زخمی ہوگا، اس وقت پروردگار میرے حسین کو صبر دینا. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں زادار وصیتیں کر رہے امام علی، وصیتیں کر رہے امام حسین کو سمجھایا. امام حسن سے وصیتیں کی اور کہا اے بیٹا حسن، یہ امور امامت تمہارے حوالے ہیں، اپنے بعد حسین کے حوالے کر دینا، اور حسین اپنے بعد تم اسے علی ابن الحسین کے حوالے کر دینا، اور اس سے کہنا کہ پھر وہ محمد باقر کے حوالے کر دے. اسی طریقے سے ایک ایک امام کا نام لیا، اور اس کے بعد امام حسن سے کہتے بیٹا جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تم مجھے غسل دینا، اسی گھر میں مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، جو کافور بچ گیا ہے رسول اللہ کا اسی سے مجھے حنوط دینا. اور دیکھو مجھ پر 7 تکبیریں پڑھنا. یہ تکبیریں صرف میرے لیے جائز ہوں گی اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوں گی. ہاں جب میرا مہدی آئے گا تو اس کے لیے بھی یہ تکبیریں جائز ہوں گی. آخری وقت امام علی کا، لیکن اپنے لال مہدی کو، امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں. عزادارہ مجھے نہیں پتا کہ آج امام زمانہ کہاں ہیں، کربلا میں ہے یا نجف میں ہے. ہاں لیکن طریقہ یہی ہے، جب کسی کے ہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو وارث کو سب سے پہلے پرسہ دیا جاتا ہے. اے میرے مولا اپنے جد کا پرسہ قبول کرے. اجکم اللہ. اسی اسنا میں جناب زینب آگے بڑھی اور کہتی ہیں بابا میں نے ایک حدیث سنی ہے ام ایمن سے، میں اس حدیث کو آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. کہا بیٹی کون سی حدیث؟ پوری حدیث بیان کی. یہ حدیث ام ایمن وہ ہے کہ پیغمبر نے جس میں شہادت امام حسین کی خبر دی، تفصیل سے خبر دی. یہ وہی حدیث ہے کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے گزر رہا تھا، جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. میرے لال تمہارے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہاری روح نکل رہی ہو. اگر کچھ تمہیں ہو گیا تو زینب کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ سید سجاد بے کسی کے عالم میں جواب دیتے ہیں پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں ظالم اپنے لاشائے نجس دفن کر رہے ہیں. ہائے میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہے. ایسے نازک منزل پر جناب زینب نے یہی حدیث ام ایمن سید سجاد کو بتائی. سید سجاد کو صبر آیا.
بابا اس حدیث کو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹی حدیث بالکل صحیح ہے، جو کچھ ایمن نے بیان کیا صحیح ہے۔ اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تم اسی شہر میں لائی جاؤ گی، تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی، تمہیں قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ اے بیٹی فصبرن صبرا، زینب جب اس شہر میں آنا تو صبر کرنا۔ کوئی اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے زینب قوم کے لیے امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، اجکم اللہ۔ گھر میں کوہرام ہے، بیٹیاں گریا کر رہی ہیں، بیٹے گریا کر رہے ہیں، اور وہ وقت آیا جب قدرت نے اپنی قدرت سے علی کی روح کو قبض کیا۔ امام علی نے وصیت کر دی تھی امام حسن امام حسین سے، بیٹا جب میرے جنازے کو تابوت میں رکھ دینا تو حسن حسین پیچھے سے تم دونوں اٹھانا، آگے سے نہیں اٹھانا، آگے سے تابوت خود بخود اٹھائے گا۔ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ حسنین نے پیچھے سے تابوت اٹھایا، آگے سے تابوت خود بخود اٹھ گیا۔ عزادارو امام زندہ اور امام کی موت دونوں برابر ہوتی ہے، سب کچھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ہاں جہاں امام کا ذکر ہوتا ہے امام کی نظر کرم بھی ہو جایا کرتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے عرض کروں ذرا اپنے ذہنوں کو نجف پہنچائیں، اپنی روح کو نجف پہنچائیں، مولا سے کہیں مولا بڑی بے کسی کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی، لیکن مولا آپ کا جنازہ کوفے میں بڑی شان سے اٹھ گیا۔ حسنین نے پیچھے سے اٹھایا، جبرائیل و میکائیل آگے تھے۔ اے میرے مولا ایک جنازہ کربلا میں نظر آیا، اس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے اٹھانے والے تھے مگر کیسے اٹھاتے؟ جوان بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو کے خاردار۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ شہادت امام علی علیہ السلام بہت غم کا دن ہے، زمانے کا امام بھی غم منا رہا ہے۔ لیجئے یہ تابوت اٹھا، پشت کوفہ آیا، ایک جگہ تابوت رک جاتا ہے۔ وصیت کے مطابق امام حسن نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، ایک قبر آمادہ تھی، تیار تھی، ایک تختی بھی لکھی ہوئی تھی، عبرانی زبان میں اس پر لکھا ہوا تھا۔ حسن اور حسین نے اپنے بابا کو قبر میں لٹا دیا، ایک غیب سے پردہ آ گیا۔ اب یہاں پر امام حسن امام حسین فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرحانے سے امام حسن نے جب پردہ ہٹایا تو قبر میں کیا دیکھا؟ آدم آ گئے ہیں، ابراہیم آ گئے ہیں، اور امام حسین نے جب پیتیانے سے پردہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ قبر میں ماں فاطمہ زہرا آ گئی، زہرا علی کے پاس قبر میں آ گئی۔ اجرکم اللہ، بس حسن حسین نے اپنے بابا کو دفن کر دیا، دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک کھنڈر تھا، جب اس کھنڈر کے قریب پہنچے تو کسی کے رونے کی آواز امام حسن کے کانوں میں آئی، امام حسین کے کانوں میں آئی۔ عزادارو اگر کوئی اور ہوتا تو اپنے غم کے آگے کسی اور کے غم کی طرف توجہ نہ دیتا، مگر یہ تو حسنین شریفین ہیں، یہ تو امام ہے۔ امام حسن جلدی سے اس کھنڈر میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک نابینا فقیر ہے جو بلک بلک کر رو رہا ہے۔ امام حسن اس کے قریب پہنچے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا، میرا مددگار نہیں آیا۔ امام حسن پوچھتے ہیں بھائی تمہارا دوست کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ کا نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بڑا مہربان تھا، جب کبھی اس کا نام پوچھا تو ہمیشہ یہی کہتا تھا ایک بندہ اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر اللہ کے فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ نام کبھی نہیں بتایا لیکن بڑا مہربان تھا۔
بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمہ میرے منہ میں رکھتا تھا۔ 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا، 3 دن سے میں بھوکا ہوں۔ امام حسن رونے لگے اور کہا اب انتظار نہ کرنا، وہ اور کوئی نہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، وہ شہید ہو گئے، میں انہیں ابھی دفن کر کے آیا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، وہ بوڑھا چیخ مار کر روتا ہے کہ شہزادو خدا کا واسطہ مجھے امیر المومنین کی قبر پر لے چلو۔ امام حسن اسے لائے، ایک مرتبہ اپنے کو قبر پر گرایا، ایک جملہ کا اے میرے اللہ، اب ایسے رحیم ایسے کریم امام کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ دعا قبول ہوئی، اس کی روح گلشن جنت کو پرواز ہوئی۔ سبحان الذین ظلموا وَيَنقلبوا ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع، یا پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی سزاداری کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا دے، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے ہم مولا کائنات کی سیرت کے اوپر ہمیشہ چلتے رہیں۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں، مستضعفین ہیں، ان سب کی مدد و نصرت فرما، کورونا وائرس کے شر سے سب کی حفاظت فرما، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خبر آئی ہے عزیز دوست مولانا حسنین کرابی صاحب قبلہ، وہ بیمار ہیں، کہ خبر آئی انہیں بھی شاید کورونا ہو گیا ہے، پروردگار انہیں اور تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا شب قدر ہے، ہو سکتا ہے آج کی شب قدر ہو۔ اے میرے اللہ تجھے مولا کائنات کی مظلومیت کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، جو لوگ دین مبین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں پروردگار اگر وہ قابل ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا کر، ورنہ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظہور موضوع میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔